بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وفي مقام آخر ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ہم سب کی سحاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، دارین کی ابدی سعادتیں نصیب فرمائے، ساری زندگی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔ مالک کائنات یہ دعائیں، تمنائیں، آرزویں ہماری اولاد اور صبح قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء نہ صرف جزو ایمان ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ محبت مصطفیٰ ایمان کا جز نہیں، عین ایمان ہے، کل ایمان محبت مصطفیٰ ہے۔ جو در مصطفیٰ تک پہنچ جائے وہ در رب العالمین تک پہنچ جاتا ہے، اور یقیناً رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والی اشیاء کو بھی پاکیزہ، طیب و طاہر اور افضل و اعلیٰ فرما دیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے تسلسل کی یہی آج کی جو گفتگو ہے ایک کڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک جمعۃ المبارک میں اتنی زیادہ گفتگو ممکن نہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کے حصے کیے کہ محبت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء فقط ذات مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہونا
شرط ایمان نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی اشیاء پر بھی ایمان لانا، تعظیم و توقیر کرنا، اور انہیں کل کائنات تو کیا انداز ہونا چاہیے، کیا صورت اختیار کرنی چاہیے، انسان کو اپنی ذات پر کون سی چیزیں طاری کرنی چاہیے، کون سی صفات کو اپنے وجود پر لازم کرنا چاہیے، اور کون سی عادات اور اطوار اپنانے چاہیے کہ انسان ان عظیم صفات کے رنگ میں رنگ کر اور عظیم عادات کی چادر کو اوڑھ کر سراپا عز و نیاز بن کر، سراپا متواضع اور خاشع بن کر اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہو۔ آج اس کے حوالہ سے، آداب حاضری کے حوالہ سے چند چیزیں ہم سماعت کریں گے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات پر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے۔ جب مسلمان کہا جاتا ہے نا، مسلمانوں کا اجماع، تو اس سے مراد ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے کہ فقط جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ہماری کیا حیثیت، بالخصوص علمی مقام کے اندر، بالخصوص محبت کے میدان کے اندر ہم تو ایک ذرہ کے مانند بھی نہیں ہیں کہ خود کو ذرہ ہی خیال کر لیں، کہ خود کو ذرہ ہی تصور کر لیں، ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں۔ جب کہا جائے کہ مسلمانوں کا فلاں بات پر اجماع ہے تو اس سے مراد وہ اعلیٰ صفات لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم اور عمل کے اندر رسوخ حاصل کر لیا، جن کو بعد والے مسلمانوں نے اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنا رہنما اور اپنا امام تسلیم کر لیا ہے۔ جو علم میں اور عمل میں کامل و اکمل ہے وہ مسلمان، وہ پاکیزہ، وہ طیب و طاہر، وہ صلحاء، علماء، اولیاء، اغواث، اقطاب، اوتاد، محبوب بندے اللہ کے دربار میں جو علم اور عمل کے اعتبار سے باکمال شخصیات ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ زیارت قبرہ سنت من سنن المسلمین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنا یہ مسلمانوں کی سنتوں میں سے، طریقوں میں سے ایک عظیم ترین طریقہ ہے۔ مجمع علیہا، تمام صلحاء، تمام علماء، تمام اولیاء، سب لوگوں کا، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ طیب و اطہر کی زیارت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کو حلاوت عطا فرما دیتا ہے۔ روضہ مصطفیٰ کی زیارت کرنا یہ صلحاء کا طریقہ ہے، کسی ایک آدمی کا نہیں، دو چار کا نہیں، کسی ایک دو چار علاقوں کا نہیں، محلوں، قصبوں، گوٹھوں کا نہیں، ملکوں کا بھی نہیں۔ فرماتے ہیں زیارت قبر ہی سنت من سنن المسلمین، کہ جو ہمارے اکابرین، جو ہمارے بزرگ، جو علماء، جو اولیاء، جو صلحاء، جو پاکیزہ، جو طیب و طاہر، علم اور عمل کے اندر باکمال جو لوگ تھے، سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اور پوری زندگی جب بھی موقع ملا ہے اور کوئی کام کریں یا نہ کریں، وہ مصطفیٰ کے روضہ طیب و اطہر کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ یہ ان کا سنت، ان کی سنت چلی آ رہی ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ سنتم من سنن المسلمین، اور اس پر کیا فرمایا؟ مجمع علیہا، تمام علماء، اولیاء، پاکیزہ، طیب و طاہر، پاکیزہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی جو بندہ زیارت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اعلیٰ ترین عبادت کو قبول فرما لیتا ہے۔
عام طور سے بیان ہوتی ہے کہ میرے باوجود چائنا بنا رہے وہ بھی ہے وفضیلۃ مرغب فیہا، اور اس بات پر فرماتے ہیں کہ تمام علماء اور اولیاء اور صلحاء اس بات پہ لوگوں کو تیار کرتے رہے ہیں، لوگوں کو ابھارتے رہے ہیں، ان کو ترغیب دلاتے رہے ہیں، ائمہ، علماء، اولیاء اور صلحاء لوگوں کا ذہن بناتے رہے، ترغیب دلاتے رہے اور ان کے ایمان کو جلا بخشتے رہے حضور کے روزے کی باتیں کر کر کے۔ وفضیلۃ مرغب فیہا، عظیم فضیلت ہے جو لوگوں کو تیار کرتا ہے زیارت روضہ مصطفیٰ کے لیے، اس بندے کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جو حضور کے روزے پر لوگوں کو ترغیب دے، جیسا کہ ہم خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں اور آپ خوشی سے سن رہے ہیں، یہ ترغیب ملے گی اس سے کہ روزہ پاک کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور زیارت کرنی چاہیے۔ فرمایا وفضیلۃ مرغب فیہا، جو حضور کے روزہ اقدس کی زیارت کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہے، وہ بندہ ہی بڑا افضل والا ہے، وہ بندہ بڑا افضل والا ہے۔ اور اس بات پر جمیع مسلمانوں کا اعتقاد ہے اور ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ حضور کے روزہ پاک کی زیارت انسان کے لیے بڑی ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فتویٰ بڑا خوبصورت ہے، وہ سمجھنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، جس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے کابرین کتنے حساس تھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وہ یہ خیال نہیں کرتے تھے جس طرح کے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ تو مٹی اور گارے اور پتھر کی بنی ہوئی قبر ہے، پھر وہاں پر بھی دو دو تین تین دیواریں ہیں، ایک روزہ پاک کی قبر مبارک کی دیوار ہے، پھر اس کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار ہے چاروں طرف سے، پھر اس کے اوپر ایک دیوار بنائی تھی نور الدین زنگی نے، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے احاطے کے اندر بڑی موٹی موٹی دیواریں، شاید ہم اپنا ہاتھ پھیلائیں تو ہمارے ہاتھ کی جو لمبائی ہے وہ چھوٹی پڑ جائے، اتنی موٹی موٹی دیواریں چاروں طرف کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ پاک کے ارد گرد حفاظت کے لیے، حصار کے لیے، حضور کے تقدس کے لیے، آپ کی تعظیم کے پیش نظر کہ کوئی بد چلن نقصان نہ پہنچا سکے، بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں۔ اب وہاں جاؤ کیا فائدہ ہے، اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں، ظالموں، کل کائنات بھی مصطفیٰ کے فیض کو نہیں روک سکتی، کل کائنات حائل ہو جائے مصطفیٰ کے فیض سے، یہ در و دیوار، یہ پہاڑ، یہ حجابات، یہ آڑ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم تین دیواروں کی بات کرتے ہو، خدا کی عزت و جلال کی قسم، 3 لاکھ 3 کروڑ 3 ارب 3 کھرب لا تعداد بھی دیواریں آ جائیں، پہاڑ آ جائیں، حضور کا فیض جسے پہنچنا ہے اسے پہنچ کے رہتا ہے۔ حضور کا فیض منجمد نہیں ہو سکتا، کوئی آڑ کوئی حجاب اسے روک نہیں سکتا، یہ حضور کے فیض کا عالم ہے۔ مصطفیٰ جن رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ چاند، یہ سورج ہم سے ہزاروں لاکھوں میل کہیں پر، اور راستے میں کتنی کہکشائیں، کتنے سیارے، نہ جانے کیا کچھ ہے، مگر اس کی روشنی پہنچ جاتی ہے، سورج کی تپش پہنچ جاتی ہے۔ اگر سورج اور چاند کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنی روشنی، اپنی مٹھاس بھر سکتے ہیں فصلوں کے اندر، پھلوں کے اندر، پھولوں کے اندر، رنگ اور خوشبو بن سکتی ہے اگر ان کی چاندنی سے اور ان کی روشنی سے اور اس کی حرارت سے اگر مٹھاس بن سکتی ہے، فصلیں پک سکتی ہیں، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض دلوں کو کتنا روشن اور طیب و طاہر کرتا ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا جائے، توجہ، کہ میں قبر مصطفیٰ کے پاس گیا، میں نے قبر مصطفیٰ کی زیارت کی، یہ نہ کہے کہ میں نے روضہ مصطفیٰ کی زیارت کی، یہ نہ کہے کہ میں نے ان جالیوں کی زیارت کی،
میں در و دیوار کی زیارت کر کے آ گیا. توجہ، یہ نہ کہے کہ میں گیا اور روضہ مصطفیٰ کی زیارت میں نے بھی کی ہے. روضہ مصطفیٰ کی زیارت جانے والا، دیکھنے والا، زیارت کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں نے حضور کی قبر کی زیارت کی، میں نے حضور کے روضے کی زیارت کی، میں نے حضور کے اس حجرے کی زیارت کی کہ جس حجرے میں آمینہ کا چاند آرام فرما ہے. خبردار کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے در و دیوار کی زیارت کی، حجرہ عائشہ کی زیارت کی اور سنہری جالیوں کی زیارت کی. کہتے ہیں وَقَارِهَا مَالِكٌ أَن يُقَالَ زُرْنَا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں مکروہ ہے یہ بات کہنا، اچھی بات نہیں یہ کہنا کہ میں نے روضہ مصطفیٰ کی زیارت کی. اچھی بات نہیں یہ کہنا کہ میں نے قبر مصطفیٰ کی زیارت کی. اچھی بات نہیں یہ کہنا کہ میں نے حجرہ عائشہ کی زیارت کی جس میں حضور آرام فرما ہے. یہ نہ کہے کہ میں نے روضے کی زیارت کی، قبر کی زیارت کی، در و دیوار کی زیارت کی، جالیوں کی زیارت کی. کیا کہے؟ حضرت قاضی یاز کہتے ہیں اسے چاہیے وہ کہے زرنا النبی الکریما. وہ یہ نہ کہے کہ میں نے قبر نبی کی زیارت کی، وہ کہے میں نے نبی کی زیارت کی ہے. وہ یہ نہ کہے کہ میں نے روضہ مصطفیٰ کی زیارت کی. اس کا ایمان اتنا طاقتور، اس کا اعتقاد اتنا بلند و بالا، اس کی سوچ اتنی پاکیزہ، اس کا تخیل اتنا پرواز کرنے والا ہو کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں روضے کے پاس کھڑا ہوں، وہ یہ نہ کہے کہ میں قبر مصطفیٰ کے پاس کھڑا ہوں. وہ خیال کرے اپنے وجود پر اس طرح تعظیم کو واجب اور لازم کرے. یہ نہ کہے قبر مصطفیٰ کے پاس کھڑا ہوں، ایمان رکھے کہ میں رسول اللہ کے پاس کھڑا ہوں. یہ قبر کی دیواریں، یہ قبر کی دیواریں، یہ حجابات، یہ آڑ ہم لوگوں کے لیے ہے کہ دیوار آ گئی تو ہمارا فیض ختم، ہمارا دیکھنا ختم، ہمارا سننا ختم، ہمارا کسی کو مطلع کرنا ختم، بند ہو گیا. ہمارے لیے یہ آڑ اور حجاب ہیں. مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا اختیار دیا، اتنی طاقت دی، اتنی طاقت دی ہے مصطفیٰ، اور حضور کے فیض کے اندر اتنی طاقت ہے. فرمایا کہ یہ نہ کہو میں قبر مصطفیٰ کے پاس گیا، کہو میں رسول اللہ کے پاس گیا. وہ یہ نہ کہے کہ میں نے قبر مصطفیٰ کی زیارت کی. کیا کہے؟ زرنا النبی الکریما. دیکھا جالیوں کو ہے مگر اتنی محبت لے کر جائے، عشق کا ایسا کوئی جام پی کر جائے کہ یہ نہ کہے کہ میں نے جالیوں کی زیارت کی ہے، وہ کہے زرنا النبی الکریما، میں نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے، میں نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. جب کسی چیز کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی، اگر کسی کو نہ سمجھ آئے کہ یہ کیا بات ہوئی، دیکھا تو قبر کو ہے، دیکھا تو روضہ کو ہے، دیکھا تو در و دیوار کو ہے، دیکھا تو حجرے کو ہے، دیکھا تو جالیوں کو ہے، کیسے کہہ دے کہ زرنا النبی الکریما، کیا ہم نے مصطفیٰ کی زیارت کی؟ کیسے کہہ دے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا تھا دیکھو یہ قرآن مجید فرقان حمید تو اندر صفحات پہ لکھا ہوا ہوتا ہے توجہ، قرآن تو اندر صفحات پہ لکھا ہوا ہے، اس گتے پر تو نہیں لکھا ہوا نا. قرآن تو اندر سے شروع ہوتا ہے نا، الہم سے شروع ہوتا ہے. تو کیا جب کہا جاتا ہے قرآن لے کر آؤ، یا کہتا ہے میں نے قرآن شریف کی زیارت کی، اس نے کھول کر قرآن کو نہیں دیکھا، اس نے جلد کو دیکھا، اس نے جلد کو دیکھا، تو جلد کو دیکھ کر کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میں نے قرآن دیکھا ہے. بولے تو صحیح سبحان اللہ. اس نے ہاتھ مس کیا ہے جلد پر، اس نے اندر کھول کے صفحات پہ اللہ کے کلام پہ ہاتھ کو مس نہیں کیا، اس نے جلد پہ ہاتھ مس کیا اور اس کے ہاتھ نے اس جلد کو چھوا اور پکڑا. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے. کیوں؟ قرآن کا اتصال، قرآن مجید نے جو قرآن مجید کا جو فیض ملا ہے اس گتے کو، اس جلد کو، اتصال، الہات،
قرآن کے ساتھ اس جلد کا جڑنا، قرآن مجید اتنا فیض والا ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑ جائے وہ جڑنے والا تو قرآن نہیں ہے، اس پر تو لکھا ہوا بھی نہیں ہے توجہ؟ مگر کیا کہتے ہیں کہ میں نے قرآن شریف کی زیارت کی، دیکھا جلد کو ہے، میں نے قرآن شریف کو چھوا تو جلد کو ہے، مگر قرآن کے اتصال نے اس جلد کو اتنا طیب و طاہر پاکیزہ کر دیا ہے کہ جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم اس جلد کا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہ نہ کہو ہم نے دیوار کو دیکھا، یہ نہ کہو ہم نے جالیاں دیکھی، یہ نہ کہو میں روضہ مصطفیٰ تک پہنچا، کیا کہیں؟ فرمایا زرنا النبی الکریمہ، کہو کہ ہم نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ جیسے جلد کو چھو لینے سے اور کہہ دینے سے کہ میں نے قرآن کو دیکھا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ کے لیے اور میرے لیے، غیر قرآن کو قرآن کہنا، توجہ ہے، غیر قرآن کو قرآن کہنا، توجہ فرمائیے، یہ تو فقہاء اور علماء زیادہ ہم سے جانتے ہیں کہ جو قرآن نہیں اسے قرآن کہہ دیا جائے تو کتنا بڑا جرم ہے، لیکن قرآن کے فیض نے جلد کو اتنا طیب و طاہر کر دیا کہ علماء، جمیع علماء نے کہا جو ادب اندر قرآن لکھے ہوئے کا ہے وہی ادب سیاہی کا ہے، وہی ادب ان ورقوں کا ہے، وہی ادب اس کے ساتھ جوڑنے والی جلد کا ہے، اور وہی ادب اس کے اندر آنے والی ڈوری کا ہے۔ حالانکہ ڈوری قرآن نہیں، جلد قرآن نہیں، وہ ورقے قرآن نہیں، وہ سیاہی قرآن نہیں، وہاں قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن لکھا ہوا ہے تو جب ورقے کو قرآن کہہ دیا، سیاہی کو قرآن کہہ دیا اور جلد کو قرآن کہہ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں روضہ مصطفیٰ کی زیارت کرو، یہ نہ کہو قبر مصطفیٰ کو دیکھا ہے، کہو ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، کہو کہ ہم نے۔ اور ایک اور بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ میرے وصال کر جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ نہ بننے دینا، اے اللہ میری قبر کو میرے وصال کے بعد عیدگاہ نہ بننے دینا، عیدگاہ نہ بننے دینا۔ اور لوگوں سے فرمایا، لوگوں میرے مزار پر آ کر میلے نہ لگا لینا۔ یہ احادیث موجود ہیں، مگر اب لوگوں کے دل سے عشق مصطفیٰ کو نکالنے کے لیے جہال نے، زنادقہ نے ایک نیا حربہ نکال لیا کہ جناب جو حضور کے روزے پر جائے، معاذ اللہ حضور کے روزے کی نیت لے کر جائے، وہ ظلم کرتا ہے۔ نہیں، جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ روزہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ وہاں جا کر میلہ نہیں لگاتے، میلے میں اونٹ پٹانگ ہوتا ہے، اللہ نے دعا کو قبول کیا ہے، ذرا جا کر تو دیکھو، رب کعبہ کی قسم تمہیں معلوم ہوگا کہ ادب کسے کہا جاتا ہے، وہاں معلوم ہوگا۔ یہاں جو پڑھا تھا، یہاں جو ہم نے پڑھا تھا، اگر اسے دیکھنا ہے، عملی طور پر دیکھنا ہے، پریکٹیکل کے طور پر دیکھنا ہے، وہاں جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے شرخیل اور دین کے اندر سربر آوردہ بڑے بڑے اونچے لوگ وہاں اپنی گردنوں کو خم کیے ہوئے ہیں۔ بادشاہ بن کر نہیں جاتے، گدا بن کر جاتے ہیں، جن کے اشارہ ابرو سے نظام ملک چلتا ہے، وہاں جاتے ہیں، دست بستہ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا تھا، اے اللہ اسے کوئی عیدگاہ نہ بنا لے، کوئی میلے کی جگہ نہ بنا لے، تو وہاں پہ کوئی میلہ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ اگر ہوتا ہے تو ادب ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، یا عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔
مصطفیٰ نے فرمایا لوگو میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، تو عیدگاہ نہیں ہے، وہاں جا کر تو دیکھو کہ کیا کیفیات ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے عیدگاہ نہ بنانا، یہ نہیں کہ عید آتی ہے سال کے بعد تم آؤ سال کے سال، پورا سال پرواہ نہ کرو۔ کسے پرواہ ہے روزوں کی؟ اللہ معاف فرمائے۔ کسے پرواہ ہے نماز کی؟ اللہ معاف فرمائے۔ کسے پرواہ ہے وہ سحری تہجد کے وقت اٹھنے کی؟ چند قلیل لوگ ہیں۔ مگر رمضان آتا ہے، عبادات کے انوار و تجلیات اترنے لگتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت، عبادت کا ذوق اور حلاوت اور عبادات کی محبت، عبادات اور محبت کے قافلے دل پر اترتے ہیں۔ ہر بندہ مسلمان اور مؤمن بن جاتا ہے حتی الامکان اپنی طاقت اور بساط کے مطابق۔ لیکن جب رمضان گزر گیا، آپ اور میں جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، پورا سال رمضان یاد نہیں رہتا، پورا سال عید کی وہ لمحات اور عید کی وہ خوشیاں ہم بھول جاتے ہیں۔ عید آتی ہے تو مٹھاس آتی ہے۔ میں لوگوں خبردار، مجھ مصطفیٰ کے روزے کو عید کا دن یا عیدگاہ نہ بنانا کہ سال بعد آئے پھر چلے گئے پھر بھول گئے۔ جیسے عید کو بھول جاتے ہو، عید آئے تو مسرور ہوتے ہو، عید آئے تو خوش ہوتے ہو، ایسے میرے روزے کو نہ بنانا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، یہ اہل سنت ہیں جنہوں نے روزہ مصطفیٰ کو عیدگاہ نہیں بنایا۔ ہر دم ہر لحظہ ہماری نگاہیں روزہ مصطفیٰ پر، ہمارے دل وہاں سے خیرات حاصل کرتے ہیں، ہمارا ایمان وہاں سے خیرات حاصل کرتا ہے، ہمیں عبادات کا ذوق، شوق، حلاوت، لطف و عنایات مصطفیٰ کے روزہ انور سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم بھولے نہیں، ہر دم ہر لحظہ اپنے مصطفیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس کے پتہ نہیں کیا کیا معنی بیان کر دیے۔ ہمارے اکابرین نے یہ معنی بیان کیا جو میں نے عرض کر دیا ہے، اور کہتے ہیں جی نہیں جانا چاہیے، بس وہاں پر جاؤ تو مسجد نبوی شریف کی نیت لے کر جاؤ۔ صحابہ کا معمول کیا تھا؟ صحابہ کا کیا معمول تھا؟ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، فاروق اعظم کے لخت جگر ہیں، اور فقیہ مدینہ ہیں، اصحاب رسول میں چوٹی کے جو علماء تھے۔ اصحاب رسول سارے کے سارے فضیلت میں تو سبحان اللہ کیا شان ہے ان کا، مگر علم میں سارے برابر نہ تھے۔ جسے حضور کی جتنی صحبت ملی، حضور کی جتنی سنگت ملی، اور حضور کا جتنا قرب ملا، اور اس نے جتنا حضور کو سنا، یاد رکھا، وہ اتنا بڑا عالم اور حافظ بن گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینے کے اصحاب رسول میں سے ایک عظیم ترین فقیہ مدینہ ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ بس صحبت ملی اور چلے گئے، نہیں، اکتساب فیض کیا، اکتساب علوم کیا، اور مصطفیٰ کے علوم کے وارث اور امین بنے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت نافع ان کے شاگرد ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کان ابن عمر یسلم علی القبر رأیتہ مئۃ مرۃ واکثر یجیء الی القبر، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے 100 سے زیادہ مرتبہ دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ کہا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ 1000 مرتبہ، کہتے ہیں زیادتی کے لیے سینکڑوں مرتبہ میں نے دیکھا، سینکڑوں۔ یہ زیادتی مقصود ہوتی ہے، تعداد بتلانا مقصود نہیں ہوتا، زیادتی مقصود ہوتی ہے کہ میں نے بے شمار مرتبہ دیکھا ہے، لا تعداد مرتبہ دیکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں سینکڑوں مرتبہ دیکھا، مطلب کیا ہے؟ لا تعداد مرتبہ۔ حضرت نافع کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو 100 سے زیادہ مرتبہ یعنی لا تعداد مرتبہ دیکھا۔ وہ اپنے گھر سے مصطفیٰ کے روزے پہ حاضر ہوتے تھے، ہے وہ مسجد نبوی کے اندر روزہ پاک، لیکن وہ مسجد نبوی کے لیے نہیں، کیا کس لیے آتے تھے؟ کان ابن عمر یسلم علی القبر، کہتے ہیں میں نے دیکھا مصطفیٰ کے روزہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر
100 سے زیادہ مرتبہ دیکھا جب حضور کے دربار میں آتے تو کہتے السلام علی النبی، السلام علی ابی بکر، پھر تیسری مرتبہ کہتے السلام علی ابی، سلامتی ہو مصطفیٰ پر، سلامتی ہو ابو بکر پر، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سلامتی ہو میرے ابا جان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر مصطفیٰ جان رحمت کے روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر یوں سلام پیش کیا کرتے، ثم ینصرف، پھر چلے جاتے۔ توجہ نہیں کی، جب آتے تو مسجد نبوی کی نیت لے کر نہیں آتے کہ پہلے مسجد میں حاضر ہوں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نماز سے فارغ ہو کر، تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر پھر جائے روزے پر۔ آئے ہائے، خدا کی عزت کی قسم، یہی تو مقصود کائنات ہیں، یہی تو جان کائنات ہیں، یہی تو روح کائنات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں روزہ رسول کی خاطر آیا کرتے تھے، نہ پہلے کوئی اور کام کرتے نہ بعد میں کوئی اور کام کرتے۔ یا تو ہوتا نا پہلے آتے عبادت کرتے، قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے، نماز ادا کرتے، سجود ادا کرتے، تسبیحات و تحلیلات کرتے مسجد میں آ کر، پھر روزہ مصطفیٰ پر جاتے۔ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق اجازت نہیں دیتا تھا، وہ خالصتاً مصطفیٰ کے روزے کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، سلام کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوتے۔ اچھا، نہ سلام سے پہلے کچھ کرتے، اچھا مقصود تو حاصل ہو گیا، سلام کرنا تھا، زیارت کرنی تھی، وہ تو ہو گئی۔ اچھا، جاتے ہوئے قرآن پڑھ لیتے، تلاوت کر لیتے، نماز پڑھ لیتے، کہ مسجد کا حق ہے؟ نہیں، کہتے میں نے دیکھا ثم ینصرف، جب سلام پیش کر لیتے تو پھر گھر چلے جاتے، پھر گھر چلے جاتے۔ یہ ہے صحاب رسول کا، اصحاب رسول کا عشق، یہ ہے مودت مصطفیٰ، یہ ہے پیار مصطفیٰ سے، ہر چیز سے مقدم ہے ذات مصطفیٰ۔ جسے مصطفیٰ مل گئے رب کعبہ کی قسم اسے کل کائنات مل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کرتے؟ کہتے رؤی ابن عمر واضعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام منبر پہ جس جگہ پر تشریف فرما ہوتے تھے، مصطفیٰ کے منبر شریف کے زینے 3 زینے تھے جن کو حضور چڑھتے تھے، اور چوتھی وہ سیٹ جہاں پر حضور بیٹھتے تھے، چوتھا وہ زینہ، وہ تختہ جہاں حضور بیٹھتے۔ 3 زینے چڑھتے تھے پاؤں رکھ کر، اور چوتھے تختے پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے، اور جس درخت سے بنی اس درخت کا نام ہے جھاؤ، اردو کے اندر جھاؤ۔ اگر کوئی اس کی زیارت کرنا چاہے تو میرا فیس بک پیج ہے دار التحقیق، میں نے وہ درخت جن سے حضور کا منبر تیار ہوا تھا اس کی تصویر بھی لگائی ہے اور اس کی تاریخ بھی بتائی ہے۔ پتلی پتلی شاخیں جس سے ٹوکریاں بنتی ہیں، جس کی شاخوں سے، وہ جھاؤ کا درخت منبر بنا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے بیٹھتے تھے، حضور کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر آتے، تلاوت نہیں کرتے مسجد میں آ کر، تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے، اور 5 وقت تھے۔ پھر صحابہ کا تو دل ہی مسجد کے ساتھ لگا رہتا تھا، کبھی یوں کرتے کہ نماز پڑھی پھر حضور کے روزے پر جائیں، نہیں ایسے نہیں کرتے تھے، اپنے گھر سے ارادہ کر کے آتے کہ ہم نے مصطفیٰ کے روزے کی فقط زیارت کرنی ہے، بس یہی مقصود ہوتا۔ تو کبھی کیا نیت لے کر آتے، گھر سے آتے، جس جگہ پہ وہ منبر رسول تشریف فرما ہوتا وہاں قریب جاتے، حضور جس تخت پر تشریف فرما ہوتے بیٹھتے، وہاں پہ ہاتھ لگاتے، ہاتھ مس کرتے، وہاں ہاتھ مس کرتے، ہاتھ لگاتے، ہاتھ لگا کر کیا کرتے؟ اپنے چہرے پر مل لیا کرتے۔ کیا یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے؟ ہاں بریلویوں کا عقیدہ ہے،
یہ اہل سنت و جماعت ہیں، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے افکار، ان کے معمولات یا تو مصطفیٰ نے عطا فرمائے ہیں یا مصطفیٰ کے صحابہ سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ رؤیا ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا گیا وادعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، وہ حضور کے بیٹھنے کی جگہ پہ ہاتھ پھیرتے، ثم وضعها علی وجہہ، پھر برکت لینے کے لیے، پھر برکت لینے کے لیے اپنے وہی ہاتھ اپنے چہرے پہ مس کر لیتے تھے۔ وہاں پر کوئی سوال نہیں تھا، وہاں پر کوئی ایسی لاجک نہیں تھی کہ عبداللہ ابن عمر حضور کو وصال کیے تو بڑا عرصہ ہو گیا، کئی مہینے گزر گئے، کئی سال گزر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ابا جان بھی فوت ہو گئے، 10 سال خلافت کرنے کے بعد 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول چلتا رہا، سال ہا سال چلتا رہا۔ وہ آتے حضور کے روزہ جہاں پہ حضور منبر پہ بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں ہاتھ پھیرتے، ہاتھ پھیرنے کے بعد اپنے چہرے پہ مسا کر لیا کرتے۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ کسی نے روایات نہ بتائیں، ہمارے بچوں نے یہ روایات نہ سنی، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں ہے، دین تو بڑا مختصر ہے، فلاں دیکھو فلاں دیکھو۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، ہم بیان کریں یا نہ کریں، کر پائیں یا نہ کر پائیں، بولو تو صحیح، ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان گدائی مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان نوکری مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان خدمت مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان مصطفیٰ کی گلیوں میں جھاڑو دینے کا نام ہے، ایمان مصطفیٰ کا ذکر الاپنے کا نام ہے۔ کیا ہے ایمان؟ ایمان ہے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام، ایمان ہے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام، مصطفیٰ کی اقوال کا نام، مصطفیٰ کے فرامین کا نام۔ مصطفیٰ کی زبان ہل جائے تو ایمان بن جاتا ہے، مصطفیٰ جو کر دیتے ہیں ایمان ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہے ایمان۔ ایمان اور کیا ہے؟ کوئی ربڑ کا یا لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، کوئی شہد پنیر کا تو نہیں بنا ہوا کہ یہ ایمان ہے۔ ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان ادب مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور اصحاب رسول جب حضور کے دربار میں حاضر ہوتے تو دعا کرنے کا کیا طریقہ ہوتا، دعا کا کیا طریقہ ہوتا؟ حضرت امام مالک کے استاذ ہیں جن کا نام ہے یزید بن عبداللہ المعروف امام قصیط، قاف سین یا توئیں، قصیط، امام قصیط، اور امام شافعی کے استاذ ہیں جن کا نام ہے امام عتبی، یہ دونوں تابعی ہیں۔ یزید بن عبداللہ قصیط بھی تابعی ہے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی، اور امام شافعی کے استاذ جن کا نام ہے عتبی، یہ حضرت امام شافعی کے استاذ ہیں، تابعی ہیں۔ امام مالک کے استاذ بھی تابعی اور حضرت امام شافعی کے استاذ بھی تابعی، یہ دونوں تابعی کیا کہتے ہیں؟ ذرا فرمائیے نا سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میرا زمانہ بہتر ہے، پھر میرے صحابہ کا زمانہ بہتر ہے، پھر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین کا زمانہ بہتر ہے۔ میں بہتر زمانے کے لوگوں کا بہترین عمل بتا رہا ہوں، بہترین زمانے کے لوگوں کا بہترین عمل بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم نے اصحاب رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یار بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ حضور کے روزے کا یوں کنگرا تھا، نہیں فرمایا سبحان اللہ۔ یہ منبر کا جیسے یہ محراب بنا ہوا ہے نا، یہ گنبد بنا ہوا ہے، ایسے حضور کے منبر کا بھی یوں ایک انار کے مانند، یہ بھی انار کے مانند ہی ہے، ذرا غور فرمائے نا، یہ بھی انار کے مانند ہے، اس طرح گول بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کنگرا ہے یہ والا، اصحاب رسول آتے اپنا دایاں ہاتھ مصطفیٰ کے منبر کے اس کنگرے پر رکھتے، کہتے ہم نے دیکھا کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خلا المسجد، کہتے ہیں جب بھی اصحاب رسول مصطفیٰ کے صحابہ مسجد نبوی میں آتے، حسو رمانۃ المنبر،
فَحَسُّ وہ تھام لیتے، وہ پکڑ لیتے، رُمَّانَةَ الْمِنبَر، رمان کہتے ہیں انار کو، ممبر کے انار کو، ممبر کے کنگرے کو، ممبر کے ساتھ جو بنا ہوا ایک گنبد نما چھوٹا سا گنبد ہوتا تھا، وہ یوں اس کو پکڑ لیتے اور پکڑ کے کیا کرتے، پھر کون سی سائڈ، یہ والی سائڈ یا یہ والی سائڈ، التی تل القبر،